کسی کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے ذہنوں میں بے شمار سوالات تھے، مگر ان کے جواب کسی کے پاس نہ تھے۔ سب کے من کو ایک کھٹکا لگا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازم نے ظفر کو بتایا کہ باہر کوئی بزرگ آئے ہیں۔ ظفر نے ملازم سے انہیں اندر بلانے کو کہا۔ سائیں رحمان اپنے 2 مریدوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ظفر نے انہیں لان میں باہر بٹھایا۔ اس نے گھنے درختوں والی سائیڈ کی طرف ایک چارپائی بچھا دی۔ انہوں نے ان کی خاطر تواضع کرنی چاہی تو انہوں نے ہر چیز سے منع کر دیا، صرف سادہ پانی مانگا، اور بہت جلد ہی وہ اصل بات کی طرف آ گئے۔ مجھے حوریہ سے ملنا ہے۔ توقیر اور رخسانہ سائیں کے قریب ہو کے بیٹھ گئے۔ سائیں جی، آپ نے حوریہ کا حساب نکالا تھا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ سائیں نے تشویش بھری نظروں سے رخسانہ کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے حوریہ کی تاریخ پیدائش اور دوسری معلومات درست دی تھی؟ جی سائیں، بالکل صحیح بتائی تھی، توقیر نے کہا۔ بزرگ نے تعسفانہ انداز میں نگاہیں جھکا لیں۔ میرے حساب کے مطابق تو حوریہ کو مرے 1 سال ہو گیا ہے۔ رخسانہ تڑپ کر رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بزرگ کی اس بات سے سب چونک گئے۔ ساحل بزرگ کے قریب آیا اور حیرت سے پوچھنے لگا، جو حوریہ ہمارے ساتھ رہ رہی ہے وہ کون ہے؟ میں اس کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ توقیر اشتعال انگیزی میں اپنی جگہ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ بزرگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا تھا کہ ان بزرگوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ میری حوریہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑتے ہوئے بٹھایا۔ سائیں جی کو حوریہ سے بات کرنے دو۔ وہ اس طرح بولو گے تو سائیں جی اپنا کام کیسا کریں گے؟ توقیر چیخ چیخ کر بولنے لگا۔ یہ میری حوریہ کو اذیتیں دیں گے۔ مجھے حوریہ کو انہیں نہیں دکھانا۔ سائیں جی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اکڑا لیا۔ اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو جو زندہ ہی نہیں؟ ظفر نے توقیر کو سمجھایا اور زبیر اور ماہر نے رخسانہ کو سمجھایا اور انہیں بامشکل آمادہ کیا کہ سائیں جی کو حوریہ سے بات کرنے دیں۔ سائیں جی درخت کے قریب بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور ظفر سے گویا ہوئے۔ حوریہ کو ادھر لے آؤ، کھلی ہوا میں، درختوں کے قریب، اس سے پوچھنا زیادہ بہتر ہوگا۔ رخسانہ اندر سے حوریہ کو لے آئی۔ سائیں جی کی چارپائی کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر حوریہ بیٹھ گئی۔ سائیں جی نے سب کی طرف نظر دوڑائی۔ رخسانہ، توقیر، ساحل اور ظفر ان کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ باقی لوگ کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے۔ بابا جی نے کسی کو بھی جانے کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے حوریہ سے بہت پیار سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے بیٹی؟ حوریہ نے انتہائی معصومیت سے کہا، یہ سب کہتے ہیں کہ میں حوریہ ہوں، اس لیے آپ بھی حوریہ سمجھ لیں۔ آپ کے ذہن میں کیسا خاکہ ہے آپ کے گھر، آپ کے والدین کا؟ میرے والدین اور میرے گھر کا جس طرح کا خاکہ مدھم سا میرے ذہن میں ہے، وہ نہ تو ان لوگوں جیسا ہے اور نہ اس گھر جیسا، حوریہ نے اداس لہجے میں کہا۔ سائیں جی نے اپنے تھیلے سے سفید رنگ کی پانی کی بوتل نکالی اور توقیر سے ایک کرسی منگوا لی۔ توقیر کرسی لے آیا۔ سائیں جی نے وہ کرسی حوریہ کی کرسی کے قریب رکھی اور پانی کی بوتل لے کر حوریہ کے پاس بیٹھ گیا۔ میں جو پڑھ رہا ہوں اسے غور سے سنو، یہ کہہ کر سائیں جی نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھنا شروع کی۔ وہ بوتل کو اپنے منہ کے قریب لے جا کے اس طرح آیتیں پڑھ رہے تھے کہ آواز سے بوتل کے پانی میں ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ حوریہ سکتے کسی کیفیت میں آیتیں سنتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سائیں نے لمحہ بھر کے لیے پڑھنا چھوڑا اور توقیر سے کہنے لگا، 2 خواتین حوریہ کے قریب کھڑی ہو جائیں۔ رخسانہ اور ایمن حوریہ کی کرسی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سائیں جی نے پھر دوبارہ اسی انداز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ رخسانہ کی نظر حوریہ کے بازوؤں پر پڑی۔ بوتل کے پانی جیسے تھرتھراہٹ اس کے جسم میں بھی تھی۔ اس کے بازوؤں کی جلد اس طرح کانپ رہی تھی کہ رخسانہ نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ ایمن نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ رفتہ رفتہ حوریہ کے پورے جسم میں تھرتھراہٹ محسوس ہونے لگی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ پھر اس کا جسم کرسی پر سے پھسلتا ہوا زمین کی طرف ڈھیر ہونے لگا۔ رخسانہ آگے بڑھ کر حوریہ کو پکڑنے لگی تو سائیں نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اسے ابھی کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ وہ مسلسل اونچی آواز میں سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھتے رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنے مرید کو کچھ اشارہ کیا۔ مرید اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے تھیلے سے ایک چاک نکالا اور جہاں سب لوگ کھڑے تھے وہاں منہ میں کچھ پڑھتے ہوئے چاک سے دائرہ کھینچ دیا اور ظفر سے مخاطب ہوا۔
سائیں جی چاہتے ہیں کہ جو یہاں رکنا چاہتا ہے وہ اس دائرے میں آ جائے۔ ان سب نے سائیں کی بات مانی اور سب ایک دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ حوریہ زمین پر لیٹی کانپ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے اس کے جسم سے کپکپاہٹ ختم ہو گئی، جس کے ساتھ ہی سائیں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور حوریہ کو ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈال کر اس زنجیر کا سرا درخت سے باندھ دیا۔ توقیر چلا کر بولا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سائیں نے سختی سے اپنا ہاتھ اکڑایا۔ دائرے سے باہر مت آنا، میں اسے کوئی اذیت نہیں دے رہا۔ اب میرے عمل کے دوران مت بولنا ورنہ نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ظفر نے توقیر کو شانوں سے پکڑ کے روکا اور سمجھایا۔ سائیں زمین پر حوریہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے حوریہ کی پیشانی پر انگوٹھا رکھا تو حوریہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے کسی نے اس کی پیشانی پر دیکھتا کوئلہ رکھ دیا ہو۔ سائیں اپنی بھاری آواز میں بولا، کون ہو تم؟ حوریہ نے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھوں میں بے بسی اور جاہلانہ پن تھا۔ کون ہو تم؟ سائیں نے اپنا سوال دہرایا۔ میں حوریہ ہوں، وہ ڈبل آواز میں بولی، ایک موٹی آواز، ایک باریک۔ اس کی آواز میں سیٹی کسی چیخ تھی جو بات ختم ہونے کے بعد بھی فضا میں گونجتی رہی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ ورنہ میں تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ سائیں کی اس دھمکی پر وہ اونچا اونچا ہنسنے لگی۔ میں حوریہ ہی ہوں مگر میرے پاس وہ ناتواں کمزور جسم نہیں جسے تم نقصان پہنچا سکو۔ میں تو ہوا ہوں، شیطانی طاقتوں کی ملکہ، کسی بھی وقت کہیں بھی کوئی بھی روپ دھار سکتی ہوں۔ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو ورنہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ حوریہ کی زبان سے یہ سب سن کے رخسانہ اور توقیر پر سخت طاری ہو گیا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے سب لوگ ہی حواس باختہ تھے۔ سائیں نے ایک بار پھر پانی کی بوتل میں پڑھنا شروع کر دیا۔ حوریہ کسی جانور کی طرح دھاڑیں مارنے لگی اور اپنے جسم کو زور زور سے پٹکتے ہوئے زنجیریں توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ رخسانہ تو منہ پر دوپٹہ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سائیں جو پڑھتے جا رہے تھے حوریہ کی تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ سائیں نے بوتل میں سے تھوڑا سا پانی نکال کر اس کے چہرے پہ چھڑکا تو اس کی دل خراش چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ اس نے انگاروں کی طرح دیکھتی آنکھیں سائیں کے چہرے پر گاڑ دیں۔ تو نے زنجیریں اس لڑکی کے جسم پر ڈالی ہیں، مجھ پر نہیں۔ ایک بار مجھے اس جسم سے باہر آنے دے، مجھ پر سے اپنا عمل ختم کر دے ورنہ میں اس لڑکی کو ختم کر دوں گا۔ سائیں نے اپنے لہجے کی تلخی تھوڑی کم کی اور تحمل سے کہا، تم میرے چند سوالات کے جواب دے دو پھر تم اس جسم سے چلی جانا۔ اگر تم ہوا ہو تو اس ناتواں جسم کی مالک لڑکی کون ہے اور اس کا چہرہ تمہارا جیسا کیسے ہے؟ حوریہ سرگوشی کے انداز میں بولی، یہ ثنا ہے، میں نے اپنی طاقت کے بل پر اس کے چہرے کو اپنا روپ دے دیا۔ میں اور کیا کچھ کر سکتی ہوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ سائیں نے پھر دوبارہ ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ سائیں کے دونوں مرید بھی کتابیں کھولے خاص کلام پڑھ رہے تھے۔ پورے ماحول میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حوریہ کے چہرے کی جلد پتھریلی اور بے جان دکھائی دے رہی تھی، کسی مردے کی طرح۔ اس کے پورے جسم کی رنگت سیاہی مال ہو رہی تھی۔ خیام، فواد اور وشا کہاں ہیں؟ سائیں کے پوچھنے پر حوریہ نے کہکا لگایا، ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ تینوں خود یہاں آ جائیں گے، پھر دیکھ لینا کہ وہ کیسے ہیں۔ جب بھی ہم میں سے کوئی مصیبت میں ہوتا ہے ہمیں خبر ہو جاتی ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سائیں کے چہرے پر خوف کے تاثرات عیاں ہو گئے مگر اس نے خوف کو خود پہ حاوی کیے بغیر پانی کی بوتل پر آیات پڑھنا شروع کر دی۔ پانی کے ارتعاش کے ساتھ ساتھ حوریہ کے جسم کی کپکپاہٹ بھی بڑھ گئی۔ اس کا مقصد حوریہ کی روح کو اس معصوم لڑکی کے جسم سے باہر نکالنا تھا۔ سائیں کا عمل جاری تھا۔ دائرے میں کھڑے ہوئے لوگ سکتے کسی کیفیت میں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اچانک لون کے پھولوں پر ایک خوبصورت تتلی منڈلانے لگی اور ساتھ سیاہ دھوئیں کی بدلی ہوئی ہوا میں نمودار ہوئی۔ پڑھتے پڑھتے جیسے سائیں کی زبان پہ بل آ گیا، ان کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی پراسرار غیبی طاقت کی آمد کا انہیں احساس ہو گیا۔ چند ساتوں کے لیے ہی ان کی حوریہ پر سے دھیان ہٹا تو حوریہ کی روح اس لڑکی کے جسم سے نکل گئی۔ وہ لڑکی ثنا اب اپنی اصلی شکل میں تھی۔ سائیں نے جلدی چھوڑ کر اسے چیک کیا تو وہ مر چکی تھی۔ حوریہ اسے ختم کر کے اس کے جسم سے نکل چکی تھی۔ سائیں کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو مر چکی ہے۔ توقیر اور رخسانہ حقیقت سے بے خبر چیختے ہوئے لڑکی کی لاش کی طرف بڑھے۔ سائیں آہنی دیوار کی طرف لاش کے آگے کھڑا ہو گیا، تم لوگوں کو دائرے سے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، ادھر بہت زیادہ خطرہ ہے۔ توقیر حسب عادت تیش میں بولنے لگا، نہ جانے کیا جادو منتر کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو اور اب تم نے ہماری بیٹی کو ہی مار ڈالا۔
ساحل لاش سے پیچھے ہٹ گیا۔ دیکھو کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ توقیر اور رخسانہ نے اس لڑکی کو قریب سے دیکھا۔ یہ تو ہماری حوریہ نہیں ہے، مگر یہ سب، رخسانہ نے پریشانی میں کہا۔ ساحل نے ٹھنڈی آوری، یہ ثنا ہے جس کے جسم میں حوریہ کی روح داخل ہوئی تھی اور اسے اپنا روپ دے دیا تھا۔ اب وہ اس کے جسم سے نکلی تو اسے قتل کر کے۔ اچانک ہی رخسانہ کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی، وہ چیخنے لگی۔ توقیر نے اسے شانوں سے پکڑتے ہوئے سنبھالا تو اس نے انگلی سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ سامنے حوریہ سفید لباس میں ملبوس ہوا میں معلق تھی، اس کا جسم ہوائی تھا۔ توقیر رخسانہ کا ہاتھ کھینچتا ہوا اسے دائرے میں لے گیا۔ سائیں اپنے عمل کو دہرانے لگا تو حوریہ شیطانی انداز میں ہنسنے لگی۔ اب تمہارا یہ عمل کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ چند ہی سانسوں میں حوریہ کے ہوائی جسم کی دائیں طرف ایک تتلی پڑپڑانے لگی اور بائیں جانب سیاہ دھوئیں کی بدلی سی نمودار ہو گئی۔ سب کی آنکھوں کے سامنے تتلی وشا کے روپ میں بدل گئی اور سیاہ دھواں فواد کے روپ میں۔ تینوں کے چہرے کے نقوش وہی تھے، مگر ان کے چہرے اس طرح بھیانک تھے جیسے قبر کے گلے سڑے مردے۔ وشا اپنے ہوائی وجود کے ساتھ ہوا میں پرواز کرتی ہوئی سائیں کے قریب آئی اور اس نے اپنے سامنے کے دو لمبے نوکیلے دانت سائیں کی گردن میں پیوست کر دیے۔ سائیں کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ فواد نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھا اور پھر ہاتھ سے سائیں کے مریدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہوا میں پھونکا۔ دونوں آدمی نہ دکھائی دینے والی آگ میں جھلسنے لگے۔ کچھ لوگ بے اختیار دائرے سے باہر نکلنے لگے تو سائیں نے تڑپتے تڑپتے بھی انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور زمین پر گرتے گرتے بھی اس نے اپنی قوت مجتمع کی اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، دائرے سے مت نکلنا، یہ وشا، فواد اور حوریہ کی روحیں ان کے ہمزاد ہیں، جن کی طاقت عام روح اور جنات سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی اموات کے بعد کی رسومات پوری کرو۔ زندگی نے سائیں کو اتنی ہی مہلت دی کہ وہ اتنا ہی بتا سکے، پھر لقمہ اوجھل ہو گئے۔ ان کے مرید بھی جھلس کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ حوریہ، فواد اور وشا نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور غائب ہو گئے۔ اس بھیانک واقعے کو 2 روز گزر گئے۔ سب کا ایک جگہ پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ زندگی کے معاملوں سے ہٹ کر اپنے اپنے گھروں میں محور ہو گئے تھے۔ ایک انجانا سا خوف ہر لمحے ان کے جسموں میں لہو کے ساتھ دوڑنے لگا تھا۔ اپنی اولادوں کو اس طرح شیطانی روپ میں دیکھ کر وہ جیتے جی مر گئے تھے، مگر ایک سوال کے سب کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، خیام کہاں ہے؟ حوریہ کے مطابق وہ چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں، تو خیام ان لوگوں میں کیوں نہیں تھا؟ ساحل اور ظفر بیٹھے تھے۔ ظفر جس پیمائی کرتے ہوئے کہنے لگا، اتنا بڑا شیطانی کھیل، یہ سب تو میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم ٹیم بھی بنا لیں تو بھی ہم اس جنگ میں نہیں جیت سکتے۔ کون ہے جو ان شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کرے اور ہماری مدد کرے؟ ساحل رحمان اور اس کے مرید ہمیں بچاتے بچاتے خود موت کے منہ میں چلے گئے۔ ساحل نے ظفر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ جنگ لڑنے سے پہلے ہی آپ نے شکست قبول کر لی۔ بے شک ہمیں شیطانی طاقتوں سے لڑنا نہیں آتا، مگر کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، کالے جادو کا توڑ قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ ہم بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ آپ کی پروفیسر حسنان سے بات ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے عارفین سے بات کی ہے۔ پروفیسر حسنان اور عارفین ابھی کچھ دیر میں یہاں آنے والے ہیں۔ پورا 1 سال ہم ان چاروں کو ڈھونڈتے رہے، کیا معلوم تھا کہ وہ اس روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے؟ میں تو اس آس میں زندہ تھا کہ میری وشا واپس ضرور آئے گی۔ میں نے تو ایک پل کے لیے بھی اپنے ذہن کو یہ سوچنے کی جسارت نہیں دی کہ میری بیٹی مر گئی ہے۔ ظفر کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور وہ چہرہ چھپائے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ ساحل نے ان کے شانے کو تھپ تھپایا، ہمت کریں انکل۔ انکل توقیر، آنٹی رخسانہ، انکل زبیر، آنٹی ماہین، انکل وقار احمد اور آنٹی ایمن، ان سب کا اور آپ کا دکھ ایک ہے۔ ان کی بھی امید آپ کی طرح ٹوٹی ہے، وہ بھی خود کو سنبھال نہیں پا رہے۔ مجھے تو اس بات کا شک ہے اسی روز ہو گیا تھا جب آنٹی ماریہ کا قتل ہوا کہ وشا اور اس تتلی کا کوئی تعلق ہے، مگر میرا ذہن اس محر القول سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ تتلی وشا کا ہی روپ ہے۔ بات کرتے کرتے ساحل کسی خیال سے چونک گیا۔ ہمزاد کے بارے میں ساحل رحمان کیا کہہ رہے تھے؟ ہمزاد کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کل پروفیسر حسنان سے اس بارے میں بات کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے مطالعہ سے کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی دوران باہر بیل ہوئی۔ ساحل نے دروازہ کھولا تو پروفیسر حسنان اور عارفین تھے۔ ساحل انہیں دیکھ کر اندر لیونگ روم میں لے آیا جہاں ظفر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ظفر کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے سارے معاملے پر انتہائی رنج اور افسوس کا اظہار کیا۔ ساحل ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے آیا۔ پروفیسر حسنان نے ہاتھ سے نہیں کا اشارہ کیا۔ ہمارا اس وقت کچھ بھی کھانے پینے میں دل نہیں ہے۔ اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی مگر آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ پروفیسر کے اس گلے پر ظفر نے بتایا، ہم خود اس خوفناک حقیقت سے بے خبر تھے۔ ہم تو اسی امید پر حوریہ کو پہاڑی علاقے میں لے گئے کہ وہ ہمیں وشا، خیام اور فواد کے بارے میں کچھ بتائے گی۔
ہمیں کیا خبر تھی کہ جسے ہم حوریہ سمجھ رہے ہیں وہ حوریہ کی روح ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کے زندہ سلامت واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ نہیں بلکہ ان کی روحیں بھٹک رہی ہیں۔ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پروفیسر حسنان نے ظفر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہمت رکھو، یہ دکھ صرف تمہارے ساتھ نہیں، خیام، فواد اور حوریہ کے والدین بھی اسی کیفیت سے دوچار ہیں۔ مگر اس وقت آپ اپنے اس دکھ کو نظر انداز کر کے یہ سوچیں کہ دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو ہم ان شیاطین سے کیسے بچائیں۔ سائیں کے کہنے کے مطابق فواد، حوریہ اور وشا جنہیں تم لوگوں نے دیکھا ہے، اصل میں وہ ان کے ہمزاد ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں۔ کسی بڑے عامل نے ان کے مردہ جسموں سے ان کے ہمزاد مسخر کیے ہیں۔ وہ عامل جب چاہے جس طرح چاہے ہمزاد سے کام کروا سکتا ہے۔ جس طرح حوریہ کے ہمزاد نے ثنا کے جسم میں داخل ہو کے حوریہ کا روپ لے لیا، اسی طرح کسی بھی وقت یہ ہمزاد ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں برائی کی ترغیب دینے والے جن ہمزاد کو موت کے بعد اگر کوئی عامل مسخر لے لے تو وہ ہمزاد سینکڑوں کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر کسی عامل کا کنٹرول ہمزاد پر سے ختم ہو جائے تو وہ ہمزاد عاملوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیں گے ہمزاد کے بارے میں؟ ساحل نے بے چینی سے پوچھا۔ پروفیسر حسنان نے لمبا سانس کھینچا۔ ہمزاد، جسے عبرانی میں طیف، عربی میں قرین یا ہمزاد، فارسی میں ہمزاد، اردو میں ہمسایہ یا ہم نام، سنسکرت میں سایہ اور انگریزی میں ڈپلیکیٹ اسپرچل باڈی، جبکہ اسلامی ماہرین روحانیت اسے جسم لطیف یا جسم مثالی کہتے ہیں۔ روحانیت کی روح سے ہر کسی کے دو جسم ہوتے ہیں، ایک مادی مرئی کیسیف ظاہری اور جبکہ دوسرا روحانی غیر مرئی لطیف اور باطنی جسم ہوتا ہے۔ اسی روحانی غیر مرئی لطیف اور باطنی جسم کو ہمزاد کہتے ہیں، جو مادی مرئی کیسیف اور ظاہری جسم کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کیونکہ ہمزاد جسم لطیف ہوتا ہے، لہٰذا یہ زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اپنی اس خوبی کی وجہ سے ہمزاد دنیا کے کسی بھی گوشہ میں پہنچ سکتے ہیں اور ہر قسم کی خبر اپنے عامل کو لا کے دے سکتا ہے۔ بعض عملیات کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے ہمزاد اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ وزنی سے وزنی چیز اٹھا سکتے ہیں، عامل کو دنیا کی سیر کرا سکتے ہیں، جو چاہے روپ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر دور میں لوگ ہمزاد کی تذکیر کرتے آئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمزاد مسخر کر لے تو وہ دنیا کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لو تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خیام، فواد اور وشا اور حوریہ نے سپر پاور بننے کے لیے زندگی کو نظر انداز کر دیا۔ لوگوں کے دل و دماغ پر حکومت کر کے اپنا آپ منوانے کے لیے وہ کالے جادو جیسے علم کی طرف مائل ہو گئے۔ اس بھیانک علم کی گرفت نے انہیں گمراہ کر دیا۔ انہوں نے میوزیم سے کچھ اسٹف چرائے جن میں ایک تتلی بھی تھی۔ ان کی گمراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی عامل نے ان کے ہمزاد مسخر کر لیے اور ان کے مادی وجود کو موت کی نیند سلا دیا۔ ہمیں کسی طرح اس عامل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ ابھی فی الحال ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ظفر نے اپنے دونوں ہاتھ اکڑا لیے۔ پروفیسر نے ساحل اور ظفر کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے وہ کام کرو جو سائیں نے کہا تھا۔ کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ پروفیسر نے متاسفانہ انداز میں آنکھیں جھکا لیں۔ اپنے بچوں کی اموات کو دل سے تسلیم کر کے ان کی آخری رسومات ادا کرو، پھر سوچیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ ان سارے واقعات میں ہم نے خیام کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خیام زندہ ہو، ساحل نے پروفیسر حسنان سے کہا۔ پروفیسر حسنان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ عارفین ساحل سے مخاطب ہوا۔ میرے خیال سے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ خیام زندہ ہے یا نہیں، ہمیں اس کی آخری رسومات ادا کر دینی چاہیے۔ حسنان نے عارفین کی تائید کی۔ عارفین درست کہہ رہا ہے۔ اگر خیام زندہ ہوتا تو حوریہ یہ کیوں کہتی کہ ہم چاروں ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں؟ یقیناً وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہمارے مذہب کے مطابق مردے کی تدفین و تکفین کی خاص رسومات سے روح بھٹکتی نہیں بلکہ اپنے خاص مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ ان چاروں کے ہمزاد کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، آخری رسومات کا کچھ نہ کچھ اثر ان پر ضرور ہوگا۔ جتنا سوچتے جائیں گے اتنا ہی بھٹکتے جائیں گے۔ ہمیں فی الحال ان چاروں کی آخری رسومات کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمیں فوری کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے۔ ان آخری رسومات میں سے کسی عامل کا ہونا ضروری ہے۔ میں عاملوں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن ایک سائیکیٹرسٹ ہیں مس عمارہ، وہ عاملہ بھی ہیں، ان کا اپنا کلینک ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتی ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے روحانی معاملات وہ بخوبی حل کر لیتی ہیں۔ میں ان سے ملا تھا، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب اسے ضرورت ہو اسے فون کر لیا جائے۔ ساحل نے متعجب نظروں سے حسنان کی طرف دیکھا۔ اس قدر خطرناک معاملات سے ایک لڑکی کیسے نبرد آزما ہو سکتی ہے؟ پروفیسر حسنان نے ٹھنڈی آہ بھری اور معنی خیز انداز میں بولے۔
یہ معاملات جسمانی طاقت سے نہیں ذہانت سے لڑے جاتے ہیں۔ پرسوں جمعہ کے روز ہم ایک ہی گھر میں ان چاروں کی آخری رسومات ادا کر لیتے ہیں۔ میں مس عمارہ کو اطلاع دے دوں گا۔ ظفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہمیں سب سے بات کرنی ہوگی، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ سب گفت و شنید میں مصروف رہے، پھر عارفین اور حسنان چلے گئے۔ حسنان کے جانے کے بعد ظفر نے فون کر کے خیام، فواد اور حوریہ کے والدین کو کل اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ ظفر کے گھر اکٹھے ہو کر باہم مشورے سے سب نے یہ طے کیا کہ ظفر کے گھر ہی سارا انتظام کیا جائے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح سے سکنے اور تڑپنے کی بجائے اپنے بچوں کی اموات کو تسلیم کر لیتے ہیں، ان کی آخری رسومات ادا کر دی جائیں۔ ویسے بھی خدا کے احکامات میں بے پناہ راز پوشیدہ ہے۔ تدفین و تکفین کی خاص رسومات کے بعد لواحقین کو خدا کی طرف سے ڈھارس مل جاتی ہے۔ بروز جمعہ ظفر کے گھر میں رونے کی بین کرنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عزیز و اقارب بھی جمع تھے، جان پہچان والے لوگ۔ جس کو فواد، حوریہ، وشا اور خیام کی اموات کا پتہ چل رہا تھا وہ غمزدہ ہو کے چلے آ رہے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا ظفر کے گھر پر۔ لوگ دریوں پر بیٹھے تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھے۔ اس ساری صورتحال کا علم زرگام کو ہو چکا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا، پھر درخت کے قریب کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کرنے لگا، شاید نہ دکھائی دینے والا لطیف جسم سے۔ پہلے ہی میں خیام کی وجہ سے پریشان ہوں، اوپر سے یہ ان چاروں کی اموات کی آخری رسومات، اس کا اثر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ان چاروں کے گھر والوں کو موت کی نیند سلا دوں، مگر ابھی وقت نہیں۔ سب سے پہلے تو میں ظفر اور ساحل کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ ابھی میری ساری توجہ خیام کی طرف ہے۔ تم کسی بھی طریقے سے خیام کی پتہ لگاؤ، ورنہ میری ساری محنت ضائع جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے دروازے سے پتھروں کی انگوٹھیاں نکالی اور تیزی سے اپنی ساری انگلیوں میں پہن لی اور بیڈ پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس کے شیطانی دماغ نے کچھ طے کیا اور وہ نہانے کے لیے باتھ روم چلا گیا۔ فواد، حوریہ، وشا اور خیام کے گھر والوں کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ 1 سال سے در و غم کا رکا ہوا آتش فشاں لاوا برسا رہا تھا۔ آج امید اور اس کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ سینے میں سوائے درد کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر رو کے اپنا غم بانٹ رہے تھے، مگر غم تھا کہ نڈھال کیے جا رہا تھا۔ ان کے گھروں کے چراغ بجھ گئے تھے، آنکھیں مایوسیوں کے اندھیروں میں ڈوب گئی تھیں۔ ان کے پیاروں کی میتیں بھی ان کے سامنے نہیں تھیں۔ ایک دوسرے کے شانے پر سر رکھ کر رو کے وہ اپنے غم کا کچھ بوجھ کم کر سکتے تھے۔ باہر لان میں مردوں کے لیے بندوبست کیا گیا تھا اور اندر گھر میں زمین پر دریاں بچھا کے خواتین بیٹھی تھیں اور قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھیں۔ ظفر بھی دوسرے مردوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھا۔ ساحل بھی اس کے قریب بیٹھا تھا۔ ظفر کے موبائل کی رنگ بجی۔ اس نے موبائل سنا۔ جی بہتر، میں باہر آتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ ساحل نے تسبیح پڑھتے ہوئے پوچھا۔ عمارہ کا فون تھا، وہی سائیکیٹرسٹ جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ وہ باہر آ گئی ہیں، میں انہیں گھر کی خواتین سے ملوا کے آتا ہوں۔ ظفر نے اپنا پارا میز پر رکھا اور چلا گیا۔ عمارہ ابھی تک گاڑی پارک کر رہی تھی۔ اس نے مناسب جگہ دیکھ کر گاڑی پارک کی اور پھر گاڑی سے باہر نکلی۔ 28 سالہ عمارہ دبلی پتلی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ چہرے کی رنگت صاف اور نقوش تیکھے اور پرکشش تھے۔ اس نے ریز لائن قمیض اور ٹراؤزر کے ساتھ اسکارف اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے اسکارف سے اپنے بال چھپا رکھے تھے۔ سیاہ اسکارف نے اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیا تھا۔ اس نے ظفر کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آنے کا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ ہمارے لیے وقت نہ نکال سکیں، ظفر نے اس کے ہاتھ سے اس کا سامان لیتے ہوئے کہا۔ عمارہ نے ایک نظر پوری کوٹھی پر ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں اپنی زبان کی پکی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آؤں گی۔ آئیے میں آپ کو اندر کا راستہ دکھاتا ہوں۔ ظفر اسے رخسانہ اور ایمن کے پاس لے گیا۔ عمارہ رخسانہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ظفر نے رخسانہ سے کہا، یہ عمارہ ہے، میں تفصیل سے ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ ہماری مہمان ہے، یہ کہہ کر ظفر باہر چلا گیا۔ رخسانہ اور ایمن رو رو کے نڈال تھیں، ان کی آنکھوں کے نیچے زخم بن گئے تھے۔ عمارہ نے ان کا حال دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے میز سے پارا لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ عارفین، حسنان اور ساحل کو ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ گھر سے باہر لان میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں خاص تاکید کی گئی تھی کہ کوئی مشکوک شخص دکھے یا کوئی عجیب الخلقت مخلوق تو فوراً الرٹ ہو جائیں۔ وہ ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے تھے، ان کے موبائل ایک دوسرے سے منسلک تھے۔
امارہ کے ہاتھ میں 10واں پارہ تھا۔ تمام خواتین قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے مسرور کے نوازوں نے فضا میں ایسا سکون سرایت کر دیا تھا کہ کسی کے بھی ذہن میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ امارہ نے اپنا پارہ مکمل کیا تو اس نے رخسانہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جو غم دیتا ہے وہ مرہم بھی رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہی تھی، مگر آپ لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں بہت وقت لگا دیا۔ شاید اگر یہ سب پہلے ہو جاتا تو وہ سب شیطانی طاقتیں اس قدر نہ بڑھتی۔ آپ، رخسانہ نے سوالیہ نظروں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور ایکسورسسٹ بھی ہوں۔ میں زیادہ دعوے نہیں کرتی، مگر جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا میں کروں گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کا گھر دیکھ لوں؟ ہاں، کیوں نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ رخسانہ اپنا پارہ میز پر رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ امارہ نے اپنے بیگ سے چھوٹی سی کتاب اور تصویر نکالی۔ آپ مجھے صرف وشا کا کمرہ دکھا دیں، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ رخسانہ امارہ کے ساتھ گئی اور اسے وشا کے کمرے میں لے گئی۔ وشا کے کمرے میں داخل ہوتے پر امارہ کے چہرے کے تاثرات میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اسے سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ اس نے تسبیح پڑھنا شروع کی اور ساتھ پورے کمرے کا جائزہ لیتی رہی۔ رخسانہ نے ٹھنڈی آہ بھری، وشا جو چیز جہاں جہاں رکھتی تھی سب کچھ ویسے ہی ہے، ظفر بھائی نے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ امارہ نے سائڈ ٹیبل سے ایک فوٹو فریم اٹھایا۔ رخسانہ نے امارہ کے ہاتھ میں تصویر دیکھی تو تعصب بھرے انداز میں بولی، یہ ان چاروں کی تصویر ہے۔ پھر اس نے تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے بتایا، یہ وشا اور حوریہ ہیں اور یہ دونوں فواد اور خیام ہیں۔ امارہ نے وشا کی تصویر پر انگشت رکھی۔ میری معلومات کے مطابق وشا، حوریہ اور فواد کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، مگر خیام کو نہیں۔ پھر اس نے خیام کی تصویر پر انگلی رکھی۔ یہی خیام ہے؟ رخسانہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، یہی خیام ہے۔ یہ تصویر میں اپنے پاس رکھ سکتی ہوں، رکھ لیں۔ امارہ نے تصویر فریم سے نکالی اور اپنے بیگ میں ڈال لی۔ پھر وہ رخسانہ سے مخاطب ہوئی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ رخسانہ اسے وشا کے کمرے میں چھوڑ کر دوبارہ خواتین کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگی۔ امارہ وشا کے کمرے سے باہر آ گئی اور تسبیح کا ورد کرتے ہوئے گھر کے باقی کمروں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ پورے گھر میں پھری مگر اس نے ایسی کوئی غیر معمولی حرکت محسوس نہیں کی۔ ظفر اور حسنان گھر میں داخل ہوئے تو امارہ پورچ میں کھڑی تھی۔ وہ امارہ کے قریب آئے۔ سب ٹھیک ہے؟ فی الحال تو آپ کے گھر میں کوئی عجیب خلقت مخلوق نہیں ہے۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی اثر بھی محسوس نہیں ہوا، مگر ان بدروحوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن یہ تسلی رکھیں، گھر میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، کوئی شیطانی مخلوق آپ کو ایذا نہیں دے سکتی۔ اس ناگہانی آفت سے نبضدار آزما ہونے کے لیے جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھیں۔ میں شام تک ادھر ہی ہوں، آپ بلا خوف اپنی رسومات پوری کریں۔ اس نے اپنے بیگ سے 2 ایمیٹر نکالے۔ ایک اس نے داخلی دروازے کے قریب پڑے ہوئے گملے کے پیچھے نصب کر دیا اور دوسرا اس نے ظفر کو دیا، اسے باہر لان میں کسی درخت کے ساتھ لگا دو۔ جو ہی کوئی عجیب الخلقت مخلوق اس گھر میں داخل ہوگی، ایمیٹر کی سوئیاں ہلنے لگیں گی۔ اس کے کہنے پر ظفر نے باہر لان میں انار کے درخت کے ساتھ ایمیٹر لگا دیا۔ امارہ رخسانہ کے پاس آئی۔ خیام کی والدہ کہاں ہیں؟ وہ سامنے انگوری رنگ کے جوڑے میں جو خاتون ہے وہ ماہین ہے، خیام کی والدہ۔ رخسانہ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ امارہ ماہین کے پاس گئی۔ ماہین گٹھلیاں پڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ گٹھلیاں پڑھنے لگی۔ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ دوسرا کلمہ، ماہین دھیمے لہجے میں بولی۔ امارہ بھی گٹھلیوں پر دوسرا کلمہ پڑھنے لگی۔ ٹوکری میں پڑی ہوئی گٹھلیاں پڑھی گئیں تو امارہ ماہین سے مخاطب ہوئی، آپ خیام کی والدہ ہیں؟ ماہین نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیام کا نام سنتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے امارہ کی طرف دیکھا۔ معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ امارہ نے اپنی مہین سی آواز میں کہا، کیسے پہچانیں گی؟ میں آپ سے پہلی بار مل رہی ہوں۔ میرا نام امارہ ہے، پروفیشن میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں، مگر عاملہ بھی ہوں۔ شاید میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ اب کیا کسی نے ہمارے کام آنا؟ ہماری تو دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ اس حادثہ کے بعد کیا آپ کو کبھی خیام دکھائی دیا، جس طرح باقی لوگوں نے وشا، فواد اور حوریہ کو دیکھا؟ ماہین کی نظریں کسی ایک جگہ پر ٹھہر گئیں۔ سب کہتے ہیں کہ وہ چاروں دوست ایک ہی کڑی میں بندھے ہیں۔ خیام کو کسی نے نہیں دیکھا، مگر سب کا کہنا ہے کہ خیام بھی ان تینوں جیسا ہوگا۔ امارہ نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھا اور فضا میں نظریں گھمانے لگی۔ اگر خیام ان جیسا نہیں ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ اس کا ہمزاد اگر نیکی کے کاموں کے نمائندہ ہوا تو وہ یہاں ضرور آئے گا۔ ماہین نے بے چین ہو کر امارہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اسے دیکھ سکوں گی؟
امارہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ روح کو دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر کسی نہ کسی چیز کی غیر معمولی حرکت روح کی موجودگی بتا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر امارہ دوبارہ گٹھلیاں پڑھنے لگی۔ لان میں اشخاص کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ خواتین بھی کمروں میں کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ ابھی مزید اور لوگ بھی آ رہے تھے۔ ساحل اور عارفین کی ڈیوٹی بھی یہ شامل تھا کہ گیٹ سے داخل ہونے والے لوگوں پر نظر رکھیں، لیکن یہ کام ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ ظفر، وقار، زبیر اور توقیر کے جان پہچان والے سب ادھر ہی آ رہے تھے، جن میں سے زیادہ تر لوگوں کو ساحل اور عارفین نہیں جانتے تھے۔ بس وہ اتنا ہی خیال رکھ رہے تھے کہ اگر کوئی مشکوک شخص نظر آئے تو چوک نہ ہو جائیں۔ تقریباً 1 بجے کے قریب ایک بوڑھا شخص کوٹھی میں داخل ہوا۔ ساحل اور عارفین نے اسے بھی ان لوگوں کی طرح نظر انداز کیا جنہیں وہ جانتے نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص دوسرے مردوں کے ساتھ دری پر بیٹھ گیا اور گٹھلیاں پڑھنے لگا۔ جس جگہ وہ بوڑھا شخص بیٹھا تھا اس کے بالکل سامنے ساحل اور عارفین کی کرسیوں پر بیٹھے آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ بوڑھے شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ وہ اپنے دانے اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا، مگر اس کی زبان پہ کوئی لغزش نہیں تھی اور کچھ نہیں پڑھ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ ساحل نے تعصب بھرے انداز میں ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی اور ٹھنڈی آہ بھر کے تھکے تھکے لہجے میں بولا، ہم کیسے ان شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے؟ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب اس قدر اذیت ناک ہے کہ اس کا خیال ایک پل کو سونے نہیں دیتا، اور نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے۔ مادی وجود رکھنے والے حریف کو تو ہتھیار سے چھلنی چھلنی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سفید حوالے جو موت کے سائے بن کے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عارفین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جنگ صرف ہتھیار سے نہیں لڑی جاتی، جنگ تو جذبوں کی بھی ہوتی ہے، قلم کی بھی، تصورات کی بھی، مگر ہر جنگ میں راہ دکھانے والی ذات اس پروردگار کی ہے، اس پر بھروسہ رکھو۔ مایوسی ہمت توڑتی ہے، خدا پر بھروسہ ہی راہ دکھاتا ہے۔ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی راہ مل جائے گی جس سے ہم ان بدروں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ ساحل اور عارفین کی نظر اس بوڑھے شخص کی طرف نہیں تھی۔ بوڑھا شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر ایسی جگہ پر بیٹھا جہاں سے ہال کا داخلی دروازہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہال میں خواتین بیٹھی تھیں۔ ساحل عارفین سے باتیں کر رہا تھا اور عارفین خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں ایمیٹر کی طرف تھیں۔ ایمیٹر کی سوئیاں بالکل ساکن تھیں۔ اچانک ہی ایمیٹر کی سوئیاں جنبش کرنے لگیں۔ عارفین کے دل کی دھڑکن یک تیز ہو گئی۔ اس نے ساحل کے اشارے کو جھٹکا دیا اور ایمیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ ساحل نے جنبش کرتی ہوئی سوئیوں کی طرف دیکھا تو اس نے موبائل نکالا اور فوراً امارہ کو فون کیا۔ امارہ نے فون سنا اور آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے، تم ظفر اور اسنان کو بتا دو اور بہت محتاط ہو کے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھو۔ یہ کہہ کر امارہ نے موبائل بند کر دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے ہال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ اسی جگہ پہنچی جہاں ایمیٹر لگا تھا۔ ایمیٹر کی سوئیاں جام تھیں۔ اس بات کی تسلی ہوئی مافوق الفطرت مخلوق جس کا طرف اشارہ باہر ہوا ہے وہ ابھی ہال میں داخل نہیں ہوئی۔ مشکوک بوڑھا شخص اپنی جگہ پر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے اسے کوئی خاص اطلاع مل گئی ہے۔ وہ تیز قدم چلتا ہوا لوگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہوا ٹینٹ سے باہر آ گیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں چاروں اور گھومنے لگیں۔ اس وقت وہ لوگوں کی نظروں سے بے نیاز، بے خوف و خطر کسی کی تلاش میں تھا۔ وہ کسی جوان کی طرح مستعد تھا۔ ایک دم سے اس کے بوڑھے جسم میں کسی نوجوان جیسی توانائی اور پھرتی آ گئی تھی، مگر وہ ابھی تک کسی کی نظر میں نہیں آیا تھا۔ وہ بار بار اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا جیسے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہو، مگر ارد گرد کے لوگوں کی موجودگی میں وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ دروازے کے قریب ہی وہ کھڑی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی قوت اس کا خدا پر بھروسہ اور حوصلہ ہی تھا، ورنہ اس طرح کے معاملات کا اس کے پاس کوئی خاص تجربہ نہ تھا۔ وہ جس طرح بے چینی سے ٹہل رہی تھی، عورتوں کی نظریں اس پر ٹھہر گئی تھیں، ان میں سرگوشیاں ہونے لگی تھیں۔ ماہین اور رخسانہ اس کے پاس آئی۔ خیریت ہے؟ رخسانہ نے پوچھا۔ امارہ کے چہرے سے پریشانی صاف عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے نفی کے انداز میں سر ہلا دیا، نہیں، خیریت نہیں ہے۔ باہر کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ کوئی غیبی مخلوق لان ایمیٹر میں موجود ہے، شاید گھر کے دوسرے حصوں میں بھی ہو۔ پھر اس نے گملے کے پیچھے لگے ہوئے ایمیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اگر وہ غیبی مخلوق اس کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی سوئیاں جنبش کرنے لگیں گی۔ ماہین اور رخسانہ کی خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اب کیا ہوگا اگر شیطانی طاقت نے ادھر حملہ کر دیا تو؟ یہاں تو لوگوں کا ہجوم ہے، ہم کیسے لوگوں کو ان بدروؤں سے بچائیں گے؟
رخسانہ کے لہجے میں بھی کپکپاہٹ تھی۔ عمارہ نے تسبیح پڑھتے ہوئے ایک نظر رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی باتیں کر کے آپ میرا حوصلہ کم نہ کریں، بس دعا کریں، سورہ ناس پڑھیں، وہ شیطانی مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ ویسے بھی یہ ضروری نہیں کہ وہ غیبی مخلوق شیطانی مخلوق ہی ہوں۔ اسی دوران میں میٹر کی سوئیاں جنبش کرنے لگیں۔ کپکپاہٹ کا جھٹکا رخسانہ کے وجود سے گزر گیا اور ماہین بھی خوف سے جیسے پتھر کی ہو گئی۔ عمارہ نے فوراً ظفر کو فون کیا۔ چند ساتوں میں ہی ظفر اور حسنان ہال میں پہنچ گئے۔ توقیر اور وقار گھر کے دوسرے حصوں میں چلے گئے۔ وہ سب پورے گھر میں تقسیم ہو گئے۔ ابھی تک غیبی مخلوق کا بس اشارہ ملا تھا، مگر کوئی عجیب حرکت سامنے نہیں آئی تھی۔ ظفر عمارہ کے پاس آیا تو عمارہ نے گھبراہٹ سے کہا، وہ غیبی مخلوق ہال میں داخل ہو گئی ہے، ہمت سے کام لیں، عورتوں پر نظر رکھیں، ہم دونوں ادھر ہی ہیں۔ عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی، ان میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوڑھا شخص تیزی سے ہال کی طرف بڑھنے لگا تو ساحل کی نظر اس پر پڑ گئی۔ ساحل تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ بابا جی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اندر میری بیوی ہے، اسے بلانا تھا۔ آپ اپنی بیوی کا نام بتائیں، میں بلا لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ساحل نے اسے قریب سے دیکھا تو اسے بوڑھے کا چہرہ مصنوعی سا لگا۔ اس نے بہت ہوشیاری سے اس کے چہرے پر چٹکی بھر دی۔ بوڑھے نے ساحل کا ہاتھ پیچھے کیا تو اس کے چہرے کا ماسک ساحل کے ہاتھ میں آ گیا۔ زرگام بے نقاب ہو گیا۔ زرگام برقی سرعت سے وہاں سے بھاگا۔ ساحل اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ زرگام لوگوں کو دھکیلتا ہوا گرتا ہوا آگے بڑھا۔ ساحل بھی لوگوں کو دھکیلتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ساحل کے لیے اسے پکڑنا مشکل تھا، لیکن وہ ساحل کی نظروں سے دور نہیں گیا تھا۔ ساحل مسلسل اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پھر اچانک ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اوہ شٹ! ساحل نے درخت سے مکہ ٹکرایا۔ وہ کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتا رہا، پھر اسے ہال کا خیال آیا کہ خواتین کسی مشکل میں نہ ہوں۔ وہ تیزی سے واپس ہال کی طرف بڑھا۔ اندر ہال میں سکوت چھایا ہوا تھا، ساری خواتین کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔